عزیز دوستو، پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید کے خیریت سے ہوں گے۔ ایک دلچسپ عنوان بغور سماعت کیجئے۔ اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا۔ ہزاروں سال سے گنگا جمنی تہذیب کے اس آئینہ دار ہندوستان کا دامن اس قدر وسیع رہا ہے کہ یہ ہر مذہب اور ملت کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ اس تہذیب کی اہم ترین علامت فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور ہندو مسلم بھائی چارگی و قومی یکجہتی بھی ہے۔ گزشتہ چند دہائیوں سے مسلمانوں کو ہر دن ایک نیا امتحان، ایک نئے مرحلے سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ مسلمانوں کی حب الوطنی پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ ملک میں مسلمان گزشتہ 70 سال سے نچلی ذات کے دلتوں سے بھی زیادہ پسماندہ زندگی گزار رہے ہیں۔ انہیں تعلیم، کاروبار، عبادت غرض زندگی کے ہر شعبے میں مذہبی تعصب کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تعلیم کے شعبے میں بھی مسلمانوں کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں۔ اس کے ذمہ دار کون؟ مساجد، مدارس پر حملے اور اب حجاب کا معاملہ طول پکڑ رہا ہے۔ ملک کے مسلمانوں نے زندگی کے ہر شعبے میں ترقی کی اور ایک مقام پیدا کیا اور ملک کا نام روشن کیا۔ وہ شعبے چاہے سائنس ہو، میزائل ہو، عدالت ہو، وکالت ہو، شجاعت ہو، صدارت ہو، تعمیرات ہو، سیاست ہو، درس و تدریس ہو، گیت و سنگیت ہو، کھیل کود ہو، فلم انڈسٹری ہو یا پھر جنگ آزادی ہو، اپنی محنت اور قربانی کے اعتراف میں مسلمانوں کو پدم شری سے بھارت رتن تک جیسے قابل فخر ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ مسلمان وہ ملک کا حب الوطنی سے سرشار شہری ہے جو اپنے ووٹ کے عوض کسی چیز کی طلب نہیں رکھتا۔ مندرجہ بالا تمام خدمات کے باوجود مسلمانوں کو ہر دور اقتدار میں کبھی فساد کے نام پر، کبھی دہشت گردی کے نام پر ستایا جا چکا ہے۔ حجاب کیا ہے؟ خود کے جسم کو دوسروں کی نگاہ سے چھپائے رکھنا یا پردہ کرنا ہے۔ سعادت حسن منٹو نے اپنے ایک ڈرامے میں لکھا ہے کہ ہمارے معاشرے کا ذہن کچھ ایسے بن گیا ہے کہ اگر عورت طوائف کے کوٹھے پر کام کرے تو کوئی عیب نہیں، مگر وہی عورت اگر سڑک پر ٹانگا ہانکنے لگے تو اسے عیب سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح جب مسلمان عورت اپنے جسم کو نقاب سے ڈھانپ لیتی ہے تو کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں عورت کو آزادی نہیں ہے۔ لوگوں کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ مسلمان برائی کے ساتھ کھڑا نہیں ہے بلکہ برائی کی مخالفت میں کھڑا ہے۔ مسلمانوں کو دہشت گردی کے نام سے پریشان کیا جا رہا ہے۔ مسلمان دہشت گرد نہیں ہیں اور جو دہشت گرد ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اگر آپ عالمی تاریخ کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ماضی میں لاکھوں معصوموں کا جو قتل عام ہوا، ان قاتلوں کی صف میں مسلمان نہیں تھا۔ ہٹلر، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کون تھا؟ ہٹلر جرمن کا عیسائی تھا جس نے لاکھوں بے گناہوں کا قتل کیا، لیکن میڈیا نے کبھی اسے عیسائی دہشت گرد نہیں کہا۔ جوزف اسٹالن، اس نے تقریباً 20 لاکھ انسانوں کو ہلاک کیا، جن میں سے 5,14,000 کو اذیتیں دے دے کر قتل کیا۔ کیا وہ مسلمان تھا؟ بینٹو موسولینی، اٹلی، اس نے تقریباً 4 لاکھ لوگوں کا قتل عام کیا۔ کیا وہ مسلمان تھا؟ راجہ اشوک نے کلنگ کی جنگ میں 1 لاکھ لوگ مارے تھے۔ کیا وہ مسلمان تھا؟ جارج بش نے عراق میں فوج بھیج کر 10 لاکھ سے زائد لوگوں کو قتل کیا، جس میں معصوم بچوں کی بھی اچھی خاصی تعداد تھی۔ کیا وہ بھی مسلم تھا؟ عزیزان محترم، اس مضمون کا بقیہ حصہ انشاءاللہ اگلی سماعت میں ملاحظہ فرمائیں۔ عزیز دوستو، پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید کے خیریت سے ہوں گے۔ ایک دلچسپ عنوان کا سیکنڈ پارٹ بغور سماعت کیجئے۔ اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا، پارٹ 2۔ پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، ہیروشیما اور ناگاساکی میں جو لاکھوں لوگ مارے گئے، کیا ان کا قتل مسلمانوں نے کیا؟ تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ آج بھی افغانستان، شام، فلسطین اور برما میں لوگ مارے جا رہے ہیں۔ اب یوکرین چاہے اپنی خود مختاری اور سالمیت کے دفاع میں لڑ رہا ہے یا روس اپنے تحفظ اور خطے میں خود چوکیدار بن کر رہنے کے لیے یوکرین پر حملہ کر رہا ہے۔
کیا کسی میڈیا ادارے اور کسی ملک کے حکمران نے یہ کہا کہ یہ دہشت گردی کی جنگ ہے یا دہشت گردی ہے؟ اور روس یوکرین کے بجائے کسی مسلم ملک تاجکستان، قزقستان، بوسنیا یا کسی پڑوسی ملک جو مسلم پر حملہ کرتا تو اس کے ساتھ بھی یہی ہمدردی دکھائی جاتی جو یوکرین کے ساتھ دکھائی جا رہی ہے۔ ماضی اور موجودہ صورتحال کے باوجود ہم بیدار ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ ہم نہا دھو کر عطر اور سرما لگاتے ہیں، دال گوشت کھا کر ایئر کنڈیشن میں سو جاتے ہیں، شام کو کسی کے ولیمے کی دعوت یا بن دعوت، پھر ڈھابے پر جا کر کھانا کھا لیا اور پھر سو گئے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ کتوں کی ٹولی ہمارے گھروں میں گھسنے کے لیے تیار ہے، مگر ہمارے گھروں میں انہیں بھگانے کے لیے ایک معمولی سا ڈنڈا تک نہیں ہے؟ کیا ہمیں یاد نہیں کہ صحابہ کرام نے نمازیں ادا کی، دعائیں مانگی اور 313 نے مل کر جنگ بدر بھی جیت لی؟ ان کے پاس منصوبہ بندی تھی، ان کے پاس حوصلہ تھا، ان کے پاس ایمانداری تھی، ان کے پاس عزم ولولہ اور تھا۔ آج ہمارے پاس منصوبہ بندی ہے، مگر بریانی، کھچڑی اور پایا بنانے کی، اپنے آپ کو اسلامی حلیہ اوڑھ کر غریب، یتیم، یسیر، نادار طلبہ کے مال کا فراڈ کرنے کی منصوبہ بندی ہے۔ یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح یمن کا بادشاہ ابرہہ نے مکے پر حملہ کیا اور خانہ کعبہ کو مسمار کرنا چاہا تو ابابیل ہی حفاظت کریں گے۔ ہاتھیوں کی عظیم فوج کو نازک سی چڑیوں نے اپنی چونچ میں کنکریوں سے ہاتھی والے فوجیوں کو مار گرایا۔ قرآن کریم میں یہ واقعہ سورہ الفیل میں موجود ہے۔ جاگو مسلمانوں، جاگو، جھوٹے سیاستدان اور دھوکے باز غیر مقامی علماء نما بھیڑیوں سے یہ ہماری نئی نسلوں کو ترقی کرنے سے حسد کرتے ہیں اور انہیں اعلیٰ تعلیم سے روکتے ہیں۔ چندے خور، زکوٰۃ خور، حرام خور علماء اور علماء چاپلوس سے گزارش ہے کہ اب مسلکوں کے مسائل کو بالائے طاق رکھیے اور ملک میں موجودہ مسائل پر روشنی ڈالیے۔ ہمیں صحیح سمت کا تعین کرنا ہے۔ کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ علماء کرام کو متحد ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ جمعہ کا مجموعہ صرف نماز کے لیے نہیں بلکہ دینی اور دنیائی رہبری کے لیے بھی ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں بڑے بڑے فیصلے مسجدوں میں لیے جاتے تھے۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ڈر اور صبر میں کیا فرق ہے تو ہم زندگی کے بیشتر نشیب و فراز سے واقف ہو جائیں اور خان صاحب کے دھوکے سے ہوشیار رہو۔ افسوس، نہ ہم ڈر و صبر کا فرق سمجھ رہے ہیں اور نہ ہمارے آج کے دھوکے باز علماء ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ ہمیں کنویں کھود کر کھیتیاں سیراب کرنی ہیں، صرف ہاتھ اٹھانے سے بارش نہیں ہونے والی۔ یاد رکھو، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا، اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہوگی۔ اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا۔